آدمی سخت مشکل کا کام کرتا ہے یا کسی آدمی کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ چاہے صرف 10ویں ہی کا روزہ کیوں نہ رکھ لے، 10ویں ہی کا روزہ اس کے حق میں انشاءاللہ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یہ مختصر طور پر شعبان کی محرم اور عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور اس کی یہ شرعی حیثیت ہے، اس کی یہ شرعی حیثیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور اس کے اندر یہ کام جو نیک ہیں ہمارے اور آپ کے لیے مسنون ہیں۔ اب 5 منٹ کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم نے اور آپ نے کیا بدعات ایجاد کی ہیں۔ سب سے بری بدعات جو ایجاد کی گئی ہے اس مہینے میں وہ تعزیہ کی بدعت ہے۔ تعزیہ ہے کیا چیز؟ تعزیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعزیہ کے معنی لغت میں تسلی دینا، صبر دلانے کے آتے ہیں، لیکن یہاں تسلی اور صبر نہیں دلایا جاتا بلکہ یہاں تو اور رویا اور پیٹا جاتا ہے۔ حالانکہ تعزیہ کا صحیح معنی لے، تعزیت کرنے ہم جا رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ ہم کو صبر دلانا جا رہے ہیں نا بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، صبر سے کام لیجئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، یہی تو معنی ہے تعزیہ۔ تو تعزیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر دلانے کا ہوتا ہے، اور یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ تعزیت کا معنی ہم نے کیا لیا ہے؟ شور شرابہ کرنا۔ اصل میں تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بانس، کاغذ، ادھر کی پتلیوں اور تتلیوں سے لا کر کے ایک ڈھانچہ بنا لیا جاتا ہے جسے کیا کہا؟ تعزیہ کہا جاتا ہے۔ اور اصل اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی ایک نقل ہے، یہ حضرت حسین قبر کی نقل ہے۔ اصلاً اس دن کو تعزیہ اور ماتم کا دن قرار دینا یہ تو 4 صدی ہجری سے شروع ہوا ہے، البتہ ہندوستان میں کب شروع ہوا ہے کون بتا سکتا ہے؟ یہ بدعت ہندوستان میں کب شروع ہوئی ہے اور کس نے ایجاد کیا اس بدعت کو ہندوستان میں؟ یہ بدعت ہندوستان میں میری معلومات کی حد تک، میری اپنی معلومات جو ہے، یہ بدعت ہندوستان کے اندر 8ویں صدی کے اخیر اور 9ویں صدی کے شروع کے اندر ایجاد ہوئی ہے، اور ایجاد کرنے والا ایک نہایت ظالم، بدبخت اور بدکار بادشاہ ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ سے اس کا نام نکال دینا چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ کی خرابی ہے کہ ایسے لوگ بھی جنہوں نے اپنی صرف ظاہری طور پر اسلام کا نام ظاہر کیا، ان کا نام بھی ہماری مبارک تاریخ کے اندر جو ہے درج کیا ہوا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے نام کو کھرچ کر کے تاریخ سے نکال دینا چاہیے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے ترکوں کے ساتھ دمشق کے اندر اور عراق بغداد کے اندر جو طوفان مچایا ہے، واللہ سچ کہا ہے اقبال نے کہ گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ بغداد کے اندر جب یہ بدبخت داخل ہوا ہے تو اپنے مجھ سے بھول ہمارے خیال 2000 فوجیوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے یا 50,000 فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر شخص کو 2 سر لے کر کے آنا ہے۔ وہ کس کا سر تھا؟ یہودیوں کا تھا، نصرانیوں کا تھا، کس کا سر تھا؟ یہ مسلمانوں کا سر تھا۔ ہر فوجی کو اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ فوجی کیا کرے گا؟ 2 سر لے کر کے آئے گا، اور ان مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس نے باقاعدہ برج تیار کرائے ہیں۔ یہ بدبخت ہے جب کسی شیعوں کے علاقے میں پہنچتا، شیعوں کو قتل کرنا ہوتا تو ظاہر کرتا کہ میں سنی ہوں، اور جب سنیوں کے علاقے میں پہنچتا انہیں قتل کرنا ہوتا تو کہتا میں اہل بیت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون بادشاہ ہے جانتے ہیں؟ جی تیمور لنگ ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ تیمور لنگ ہے یہ بدبخت۔ جب یہ بدبخت ہندوستان آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان سے بغداد جانا تعزیہ کے موقع پر حضرت حسین کی قبر کی زیارت کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا، تو اس نے یہ بدعت تعزیہ بنانے کی ایجاد کی، اور کجاوے کی شکل میں بنایا کرتا تھا، اسی لیے آج بھی عمومی طور پر تعزیہ کجاوے کی شکل میں بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے یہ بدعت وہاں سے آئی ہے۔ ایک ظالم، فاسق اور فاجر، پتہ نہیں مسلمان تھا بھی یہ بدبخت کہ نہیں تھا، اس بادشاہ نے ایجاد کی۔ دوسری بدعت جو زیادہ تر کی جاتی ہے وہ نوحہ اور ماتم کی ہے، اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نوحہ اور ماتم کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نوحہ اور ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح کے اندر ہے، لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو غریبان کو پھاڑے، جو اپنے بالوں کو نوچے اور جو اپنے چہرے کو پیٹے۔ بلکہ ابن ماجہ شریف کے اندر تو ایک روایت ہے جسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے ماحول کے اندر جو عورتیں رونا پیٹنا کرتی ہیں ان کے سامنے یہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت کے اس کو تارکول کا ایک کپڑا پہنائے گا اور اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی، اسی حالت میں حشر کے میدان میں وہ رہے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی بعد بدعات میں مرثیہ خوانی بھی ایک بدعت ہے جو بڑے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں شعرا ہی مشہور ہیں مرثیہ پڑھنے والے۔ کون کون سے مشہور شعرا ہیں ہندوستان میں جو مرثیہ پڑھتے تھے؟ کون کون سے مشہور شعرا ہیں؟ ادب سے کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں کا؟ سب بے ادب لوگ؟ نہیں انشاءاللہ مرثیہ پڑھنے سے بے ادب ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں۔ ارے بھائی، مرزا انیس اور میر دبیر، میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دونوں تو مرثیہ خوانی کے اندر بڑے مشہور ہیں، مرثیہ خوانی کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ اولاً تو مرثیہ کا شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، اور شاید حالی نے ایسے ہی شعروں کو دیکھ کر کے کہا ہوگا کہ جہنم سے وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، ایسے ہی شاعروں سے متعلق کہا ہوگا کہ جہنم سے وہاں چھوٹ جائیں گے سارے اور جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، ایسے ہی شاعروں سے متعلق کہا ہوگا۔ اولا تو جھوٹ کس بیانی مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کا دیوان اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر 99% بلکہ 99% اس میں جھوٹ نہ ہو تو جو کہے میں وہ ہار دوں گا۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ، اگر 99% بلکہ 99% اگر اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے تو جو کہے میں ہار دوں گا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز تو سنیوں کو اس پر توجہ دینی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تبرے بازی ہوا کرتی ہے، صحابہ کرام کو بلا بھلا کہا جایا کرتا ہے، جو کہ ہماری شریعت کا قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو کبار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو برا بھلا کرنا تو کفر میں داخل ہے، انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہے۔ کیوں؟ اسے قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور تو کہتا ہے کہ وہ منافق تھے، تو انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ تو مرثیہ خوانی کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں کہ بیانی اس کے اندر ہے، جھوٹ اس کے اندر بولا جاتا ہے، مبالغہ آمیزی اس کے اندر ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی اس کے اندر کی جائے، نوحہ ماتم اس میں ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ابن ماجہ شریف کی اس روایت کو صحیح مان لیا جائے جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں آپ نے کیا نہا عن المراثی، مرثیہ پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز بدعات میں سے ایک بدعات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ فاتحہ اور نذر و نیاز بھی دی جاتی ہے۔ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بڑے لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کا نماز فاتحہ پڑھنے کا، جس کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے۔ البتہ کھانے پر فاتحہ ضرور پڑھیں گے، جس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، جس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، کھانے پر فاتحہ ضرور پڑھیں گے، حالانکہ یہ چیز سراسر بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث سے یا کسی بھی ضعیف حدیث سے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا ثابت نہ صحیح ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ اور نظر و نیاز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے، نہ ہی تعزیہ بنانے کی نظر مانی جا سکتی، نہ تو حضرت حسین رضی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی نظر مانی جا سکتی، نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو نوحہ اور ماتم کا دن قرار دینے کے علاوہ اس مہینے کو نوحہ اور ماتم کا دن بلکہ منحوس دن قرار دیا جاتا ہے۔ کتنی جگہوں میں اس مہینے کے اندر شادی نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ بہت سے سنی لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ قاعدہ کلیہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ جس دن کو شریعت منحوس کا دن قرار نہ دے، دنیا کے اندر کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے وہ دن منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس دن کو شریعت عید کا دن نہ قرار دے، خوشی کا دن نہ قرار دے، دنیا کے اندر چاہے جو بھی پیش آ جائے وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔
نہ کسی کے پیدائش کا دن منانا چاہیے، نہ کسی کی وفات کا دن منانا چاہیے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تو اقبال ڈے ہے، نہ تو جناح ڈے ہے، نہ تو اور کوئی ڈے ہے۔ تمام یہ ڈے جتنے منائے جاتے ہیں سارے کے سارے بدعت ہیں۔ نہ عید الوطنی ہے، نہ یوم جمہوریہ ہے، نہ یوم آزادی ہے۔ بدقسمتی سے آج یوم جمہوریہ، یوم آزادی کے موقع پر جتنا پیسہ قوم کا، لاکھوں کا پیسہ پانی کے طریقے سے بہا دیا جاتا ہے، وہ عید کے موقع پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ آج لوگوں کے ردی عید کی اہمیت اتنی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ حکومت عید کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو یوم آزادی کے دن کو دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سراسر بدعت و خرافات ہے۔ شریعت کے اندر عید وہی ہے جس کو شریعت عید کا دن قرار دے، ماتم کا دن وہی جس کو شریعت ماتم کا دن قرار دے۔ کون سا دن ماتم کہا شریعت میں؟ شریعت میں کون سا دن منحوس ہے؟ بولیے، کوئی دن نہیں ہے منحوس شریعت میں۔ شریعت میں کوئی دن ماتم کا نہیں ہے۔ البتہ کسی کے گھر اتفاقی طور پر وفات ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک سوگ منانے کا، ماتم کرنے کا نہیں، نوحہ خوانی کرنے کا نہیں، چیخنے چلانے کا نہیں، صرف یہ ہے کہ غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے صرف 3 دن شریعت نے رکھے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک حدود ہیں، اس کے لیے بھی ایک حد ہے جو یہاں پہ میں بھی نہیں بیان کر سکتا۔ البتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ 1 مہینے تک اپنے شوہر کے لیے کتنا 4 مہینے 10 دن تک، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، یعنی زیب و زینت کے کپڑے وہ استعمال نہیں کرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی وہ رونا پیٹنا اور 30واں اور 40واں اور 10واں کرنا اس طریقے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم نے محرم الحرام سے متعلق چند باتیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں سنت کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل سے بدعات اور ہمارے آپ کی زندگی سے بدعات اور خرافات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 2 منٹ ذرا میں آپ لوگوں کو اور لوں گا۔ ایوب صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہے بات اور کچھ لمبی ہو جائے۔ دیکھیے، 10ویں محرم سے متعلق یا محرم الحرام سے متعلق لوگوں کے 3 نظریات ہیں۔ لوگوں کے 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریات شیعہ حضرات کے ہیں جو اس دن کو غم، ماتم، پریشانی کا دن قرار دیتے ہیں، جو بھی شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا نظریات ناصبی حضرات کا ہے جو ان کی مخالفت میں اس دن کو عید کا دن قرار دیے ہیں۔ اس دن سرما لگانا، کہتے ہیں کہ جو اس دن سرما لگا لے گا سال بھر اس کی آنکھ میں کبھی درد نہیں پیدا ہوگا، جو اس دن نہا لے گا سال بھر کبھی بیمار نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل نہا لیے گا آپ لوگ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک بدعات ہیں، موضوع حدیثیں ہیں۔ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، اماموں سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں نظریات جو ہیں، اس دن اچھے اچھے کھانے پکا کے تقسیم کرنا، خواہ اس کا نام حلیم دیا جائے یا اور کچھ دیا جائے، یا اس طریقے سے اس دن اہل و عیال کے اوپر کشادہ کرنا، کھانے میں بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اور یہ کہنا کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں کشادگی رکھے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناصبیوں کی بدعت ہیں۔ جس طریقے سے تعزیہ، نوحہ اور ماتم شیعوں کی بدعت ہیں، اسی طریقے سے اس دن سرما لگانا، نہانا اور اچھے اچھے کھانے پکانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، یہ کن کی بدعت ہے؟ ناصبی۔ ناصبی ہیں کون لوگ؟ ناصبی شیعہ کے بالکل بضد ہیں، یعنی شیعہ نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، اور یہ بدبخت ہے اہل بیت سے دشمنی کا شعار انہوں نے بلند کیا، اور بدقسمتی سے طائف ہی کے 2 بدبختوں نے ایسا کام کیا ہے۔ شیعوں کی پرورش اور شیعوں کا ساتھ مختار ابن عبید الثقفی نے دیا ہے، اور ناصبیوں کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ حجاج ابن یوسف الثقفی نے۔ اور مسلم شریف میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثقیف کے اندر ایک کذاب اور جھوٹا پیدا ہوگا جو مختار ابن عبید الثقفی